عشق رسول جن کی بدولت دل میں اترا، دل میں پہنچا، وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ. کیسی تڑپ ہوگی جب آپ عرب کی سرزمین پر پہلا قدم رکھیں گے. آپ کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے، کیسے مطلب برداشت کر پائیں گے؟ پیدل حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، ایک طرف وہ بھی تڑپ ہے، ایک طرف بیٹی بھی ہے، کیسے دن گزریں گے آپ کے؟ 6 ماہ میری زندگی کا اگر بیٹی سے اور گھر والوں سے دور رہ لوں گا، لیکن میری جو منزل ہے وہ مدینہ ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں غازی شان صاحب. کچھ بات کریں گے ان کی زندگی پر، کیا کر ان کی مصروفیات ہوتی ہیں اور ان کی فیملی میں کتنے ممبرز ہیں. ہمیں پتہ چلا کہ ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے. کیسے انہیں چھوڑ کے جو ہیں وہ پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں، کیا یاد نہیں ستائے گی بیٹی کی؟ اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اور کون سے اسلامک اسکالرز کو یہ سنتے ہیں. آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں غازی شان بھائی آپ؟ الحمدللہ سر ٹھیک ہوں میں. اچھا مجھے بتائیے گا آپ کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ ویسے وردی سے تو آپ پنجاب پولیس کے جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں. مجھے بتائیے گا اس کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے خود ہی پوچھ کے خود ہی بتا دیا کہ آپ کیا کرتے ہیں اور پولیس والے بھی ہیں، تو 8 گھنٹے میری زندگی کے ایک دن میں وہ تو ڈیوٹی کے لیے صرف ہو جاتے ہیں، اور ڈیوٹی سے آنے جانے میں تقریباً 1 گھنٹہ ایکسٹرا وہ بھی لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے. فیملی کو ٹائم دیتا ہوں، گھر پہ رہتا ہوں، گھر کے مطلب جو کام وغیرہ اگر ہوتے ہیں تو کر لیتا ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی اسپیشل کام نہیں ہے جیسے پارٹ ٹائم آپ کام کہہ سکتے ہیں. ہاں اگر کبھی کوئی محفل آ جاتی ہے تو وہاں پہ نعت خوانی کے لیے شرف حاصل ہوتا ہے نعت خوانی کا، تو وہاں پر چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ نہ کوئی مصروفیت ہے اور نہ ہی کسی کام کا کوئی برڈن ہے یا کوئی ذمہ داری ہے. اچھا، آپ سے نعت خوانی کا آپ نے ذکر کیا، 2 شعر بھی سنیں گے اور عوام کو سنائیں گے کہ غازی شان صاحب ماشاءاللہ بہت پیاری آواز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک کویسچن ہے میرا آپ سے. مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے. کیسے مطلب برداشت کر پائیں گے؟ پیدل حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، ایک طرف وہ بھی تڑپ ہے، ایک طرف بیٹی بھی ہے، کیسے دن گزریں گے آپ کے؟ جب میری بیٹی 10 دن کی تھی اس دن میں نے یہ پلان کیا تھا باہر جانے کا. تو جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، آپ کو پتہ ہے کہ بیٹیوں کا اور باپ کا رشتہ بہت، میں بیان نہیں کر سکتا، جو بیٹیوں والے ہیں وہ جانتے ہی ہوں گے اس چیز کو. تو جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کا میرے ساتھ پیار اور کھیلنا وہ ایک زیادہ ہوتا گیا پیار اس کے ساتھ. لیکن چونکہ میں نے پلان پہلے کا کیا ہوا تھا، جانا ہے تو جانا ہے. اور دوسرا آپ کا سوال یہ کہ یاد ستانا، وہ تو ظاہری بات ہے کہ اولاد اور ماں باپ کا جو رشتہ ہے یہ 1 منٹ کی بھی دوری برداشت نہیں کرتا. کوئی میرا نہیں خیال کہ اس یونیورس میں کوئی ایسے پیرنٹس ہوں گے جو چاہیں گے کہ میں 1 منٹ بھی اپنی اولاد سے دور رہوں. لیکن کاروبار کی مصروفیت یا کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے وہ 8-10 گھنٹے اپنی زندگی کے بچوں سے دور ہوتے ہیں. 8-10 گھنٹے جو پاکستان میں رہتے ہیں. اس کے بعد جو لوگ باہر کے کنٹریز میں کام کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں کام کرتے ہیں، وہ 2-2 سال 3-3 سال 5-5 سال بھی اپنی وہی اولاد جس کے بغیر 1 منٹ نہیں لگتا، تو 10-10 سال بھی ان کے بغیر رہتے ہیں. تو بس یہی سوچ کر کہ چلو 5-6 ماہ میری زندگی کا اگر بیٹی سے اور گھر والوں سے دور رہ لوں گا، لیکن میری جو منزل ہے وہ مدینہ ہے. میری منزل بہت بڑی ہے. تو اگر مجھے بیٹی کی یاد ستائے گی، مجھے میرے ماں باپ کی یاد ستائے گی، تو تبھی میں اپنے دل میں یہ خیال لے کر آؤں گا کہ شان بھائی جو یہ اگلا قدم ہے یہ آپ کو مزید مدینہ پاک کے قریب کر رہا ہے. یہ قربانی کا موضوع ہے جو آپ کر رہے ہیں، قربانی ہے یہ بیسکلی. بس اس کو آپ قربانی کہہ لیں یا آپ کو اس کو کوئی بھی ٹائٹل دینا چاہیں، لیکن میں دل میں یہ سوچ کر کہ میں مدینہ پاک کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، میں روضہ رسول کی طرف اپنا سفر کلوز کرتا جا رہا ہوں، تو یہ سوچ کر میں اپنے گھر والوں کی جو ہے یاد کو کم کرنے کی کوشش کروں گا. باقی اللہ پاک کے سپرد کر کے جا رہا ہوں ان کو. اچھا مجھے بتائیے گا، ماشاءاللہ بڑے جذبات مجھے محسوس ہو رہے ہیں. میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں نا تو ایک عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مطلب جھلکیاں نصیب ہو رہی ہیں. مجھے بتائیے گا کیسی تڑپ ہوگی جب آپ عرب کی سرزمین پر پہلا قدم رکھیں گے. وہ عاشق جو لاہور سے پیدل چلا اور حج بیت اللہ کے لیے 2023 کے لیے جا رہا ہے، جب حرم شریف کی حدود میں پہلا قدم رکھا جائے گا اور جب روضہ رسول کی حدود میں پہلا قدم رکھا جائے گا، کیا فیلنگز ہوں گی آپ کی؟ اللہ اکبر. یہ الفاظ شاید آپ کے پاس بھی نہ ہوں گے، یا بڑے بڑے شاعر جنہوں نے بڑی بڑی نعتیں لکھیں. ایک شاعر نے لکھا
منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے جب سامنے آنکھوں کے مینار نظر آئے یا سامنے آنکھوں کے وہ روضہ رسول نظر آیا. یہ شاعر کے الفاظ تھے. وہ تو شاعر جنہوں نے اپنی زندگیاں ان کاموں میں گزار دیں وہ الفاظ نہیں ڈھونڈ سکے. تو میں ایک بندہ ناچیز میں کس طرح آپ کو بتاؤں کہ وہ میری کیفیت کیا ہوگی, میرا جذبہ, میرے الفاظ, میری وہ کیفیت میں بیان نہیں کر سکوں گا. بس یہ ہے کہ میں دل کی تڑپ جو ہوگی وہ انشاءاللہ میں بیان نہیں کر سکتا اس منظر کو, یا میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ انشاءاللہ بہت بڑی خوشی ہوگی. میری زندگی کا بہت بڑا دن ہوگا جب عرب کی سرزمین پر رکھوں گا قدم, اور اس کے بعد جب روضہ رسول کے سامنے جاؤں گا تو یا پھر میں جانوں گا یا میرا اللہ جانے گا کہ کیا معاملات ہوتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا, پاکستان میں کون سے ایسے اسلامک اسکالرز ہیں جنہیں آپ سنتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ, اور جن کی جو تقاریر ہیں وہ آپ کے سیدھا دل پہ اثر کرتی ہیں؟ بہت سارے اسکالرز ہیں. میں اگر ایک ایک کا نام لوں گا تو شاید ایک لسٹ بنانی پڑے گی مجھے. فیورٹ ہوتے ہیں کچھ؟ اللہ تعالیٰ کے ہر نیک بندہ جو دین کا کام کر رہا ہے, صدقے دل سے دین کی تبلیغ کر رہا ہے, ہر بندہ میرے لیے فیورٹ ہے, رسپیکٹڈ ہے. اور اگر موسٹ آف دیم بات کریں تو ان میں عشق رسول جن کی بدولت دل میں اترا, دل میں پہنچا, وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے علاوہ رضا ثاقب مصطفی صاحب ہیں اور پیر اجمل قادری صاحب ہیں. مطلب اس طرح کے اسکالرز, ایک جو حفیظ الرحمان صاحب ہیں, بزرگ جو عالم ہیں ہمارے, ان کی باتیں تو واللہ دل میں ہی اترتی ہیں. یہ کچھ لوگ ہیں اگر تقریر کرنے کا اور اگر لطف لینا ہو, تقریر سنتے ہوئے لطف لینا ہو, تو وہ عمران آسی صاحب کو میں شوق سے سنتا ہوں. اچھا آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ ثنا خوانی بھی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو ناظرین کو کوئی 2 اشعار سنا دیں اپنی زبان میں, آپ کی آواز جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچ سکے. جی ادھر تو میں پہلے آپ کو سنا دوں گا, لیکن یہ کسی کا پڑھا ہوا کلام ہے. انشاءاللہ جب میں روضہ رسول پہ پہنچوں گا یا وہاں سے واپس پاکستان آؤں گا تو انشاءاللہ تب میں اس سفر کے دوران اپنی لکھی ہوئی نعتیں آپ کو سناؤں گا. کیا بات. میں 2 شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا, کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا, درِ زہرا سے ہو کے آ رہا ہے, درِ زہرا سے ہو کے آ رہا ہے. غم فرقت میں دل گھبرا رہا ہے, مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے, مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے جناب. غازی شان بھائی کی آواز بہت پیاری ہے. تو مکمل انٹرویو کیا ہے ان کا, ایک پہلے انٹرویو کیا تھا, ایک یہ انٹرویو کیا ہے,
آواز بھی آپ نے سنی، اور ماشاءاللہ ان کے جو جذبات ہیں میں محسوس کر سکتا ہوں اس وقت، ان کے جو 2023 پیدل حج کے جذبات ہیں. اللہ پاک سلامت رکھے انہیں اور خیر و عافیت سے پہنچائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہم ان کی تمام تر اپڈیٹس آپ کو دیں گے انشاءاللہ، اور یہ ہماری کوشش ہوگی کہ انہیں لائیو لیا جائے گا اپنے ساتھ. ہر روز آپ کو تمام ڈیٹیلز شیئر کریں گے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ جا کر ان کی کوریج بھی کریں گے، اور پورے پاکستان کو کیا پورے عالم اسلام کو دکھائیں گے کہ پنجاب پولیس کا یہ نوجوان جو ہے یہ لاہور سے پیدل نکلا ہے اور 2023 کے حج کے لیے جا رہا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور غازی شان صاحب کو اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان اور اسلام زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد.